شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ نکاح کے اندر جو خطبے کے اندر قرآن پاک کی آیت تلاوت جو کی جاتی ہے، قرآن پاک 30 پارے کے ہیں، مگر ان میں سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی چند آیتوں کو کیوں پسند فرمایا؟ جو سب سے پہلی آیت پڑھی گئی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یہ پوری سورۃ النساء، اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ النساء۔ پوری سورت عورتوں کے حق اور حقوق کے بارے میں تذکرہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اس سورت کو ضرور پڑھا کریں۔ قرآن تو ہر مومن کو، ہر مسلمان کو روزانہ پڑھنا چاہیے، مگر آج اس کی فرصت نہیں، اسی لیے آج ہم پریشان حال ہیں۔ اس سورت کو پڑھیں تو حق اور حقوق سمجھ میں آئے گا کہ عورتوں کا حق میرے اوپر کیا ہے اور میرا حق عورتوں کے اوپر کیا ہے، اس کی ہم فکر کریں۔ اور ایک آیت اس کے بعد تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا گیا کہ تم اپنی موت کے آنے سے پہلے اس حق کو سمجھو جس حق کے بارے میں اللہ نے تجھے ڈرایا ہے۔ کہا کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ میرے بھائیو، آج شادی بیاہ کے موقع پر جتنے خرافات ہوتے ہیں اور جتنے بیزا پیسے خرچ ہوتے ہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ اگر اس میں کسی مولوی کا اگر دخل ہوتا تو یہ ناجائز، یہ خرافات پیسے خرچ نہیں ہوتے اور یہ تان و تشکین کی باتیں نہیں آتی۔ جب منچ پہ وقت آتا ہے تو مولوی کی ضرورت پڑتی ہے، مگر جب آپس میں کوئی بات دیکھ ریکھ اور لین دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں کوئی مولوی کی دخل نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنے والے دن میں ہمیں پریشانیوں کا معاملہ پیش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنے تمام بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں بھی ایک مولوی ہوں، مگر میری باتیں کچھ تیکھی ہوتی ہیں تو میں لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ اگر میری ضرورت پڑے تو بلانا، نہ تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور میں جب بھی تمہارے یہاں آؤں گا میں حق بات بول کے جاؤں گا، چاہے تجھے چوٹ لگے چاہے تیرے مہمان کو چوٹ لگے۔ مہمان کی عزت تمہاری عزت ہے اور تمہاری عزت تیرے مہمان کی بھی عزت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اگر راضی ہو گیا، تمہاری عزت چلی گئی تو سمجھو دونوں جہاں میں تم کامیاب ہو۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، پوری دنیا میں تمہاری ڈنکیں پیٹی جا رہی ہیں، تمہیں عزت دی جا رہی ہے، مگر اللہ ناراض ہے تو سمجھو دنیا میں بھی تم ناکام رہو گے اور کل آخرت میں بھی ناکام رہو گے۔ انسان جب دنیا میں جنم لیتا ہے اس وقت بھی کسی مولوی کی ضرورت پڑتی ہے، انسان جب جوان ہوتا ہے، شادی کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی کسی مولوی کی ضرورت پڑتی ہے، انسان جب مرتا ہے اس وقت بھی کسی مولوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان مولویوں کے حق کو سمجھو، انہیں تجھے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، اگر تم اسے صحیح استعمال کرو گے تو تمہاری بھی زندگی بن جائے گی اور ان مولویوں کی بھی زندگی بن جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان بچے اور بچیوں کا، یعنی جو بیگم اور شوہر بنتے ہیں،
ان کے حق اور حقوق کو پہچانیے اور انہیں صحیح زندگی گزارنے کے لیے آپ ہدایت دیجیے۔ اگر وہ دونوں صحیح زندگی گزاریں گے تو ہماری آنے والی نسل وہ حافظ قرآن پیدا ہوگی، وہ عالم دین پیدا ہوگی، وہ محدث پیدا ہوگی، وہ مفسر پیدا ہوگی، اور جب ایسے لوگ آئیں گے دنیا کے اندر تو دنیا کے اندر بہار آئے گا، امن آئے گا، چین آئے گا، سکون آئے گا۔ یہ ان چیزوں کی آج میرے زندگی کے اندر کمی ہو گئی، اس لیے آج میرے زندگی کے اندر امن اور چین چھین لیا گیا۔ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔